أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق فيهم عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. وقال المتنبي الشاعر العربي المشهور الأديب مضت الدهور وما أتينا بمثله وَلَقَدْ أَتَى فَعَجِزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. ولما سمع الإمام البخاري رحمه الله بموت الحبيب الإمام الدارمي فأنشد إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا بل لك أفجع. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس منبر اور محراب پر جس شخصیت کو مقام عطا فرمایا تھا، جس کے ذمے یہاں کا انبیاء والا کام، توحید والا کام، سنت اور فقہ والا کام لگایا تھا ایک طویل عرصے تک، میرے والد محترم، میرے استاذ، میرے مربی، ہماری جامعہ کے بانی، ہمارے مؤسس، ہم سب کو دین کی رہنمائی دینے والے، ساتھ لے کر چلنے والے، تمام خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد صاحب کو عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود وہ ایک انسان تھے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ یہ صحابہ کرام اور یہ مسلمانان جو پورے دنیا سے آپ کی طرف آ رہے ہیں،
ان میں اعلان فرما دیجیے، ان کو اس بات کا سبق سکھلا دیں، ان کو تلقین کر دیں کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اور قرآن کریم نے تو یہاں تک فرما دیا انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف تشریف لانا ہے، واپس آنا ہے، اور جو باقی دنیا ہے، باقی افراد ہیں، وہ سب کے سب ایک وقت مقرر ہے، اس پر لوٹ کر واپس آئیں گے۔ تو اللہ کی طرف چلے جانا، موت کا طاری ہو جانا، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی انہونی چیز نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ ہم جب ابتدائی تعلیم اسلامی حاصل کرتے ہیں تو اس وقت سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آخرت حق ہے، قبر حق ہے، میزان حق ہے، حشر اور نشر حق ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب اور کتاب اور جواب دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو جدائی کا غم ہوتا ہے وہ یقیناً ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیے باعث صدمہ ہوتا ہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے، آپ نے اس کو اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، اس کی خوشبو سونگھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی نے سوال کیا، حضرت آپ تو ہم میں سب سے زیادہ قوی ہیں، سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں، اور آپ کا جو مقام ہے وہ تو ایسا ہے کہ آخرت پر اس سے بڑھ کر کسی کا ایمان اور یقین ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، سب صحیح ہیں، باتیں سچی ہیں، آخرت حق ہے، سب نے لوٹ کر جانا ہی جانا ہے، لیکن جو جدائی کا غم ہوتا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور بچھڑ جانا، الگ ہو جانا، یہ بہت ہی زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت والد صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا، جو دین کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، جو دین کی سمجھ عطا فرمائیں، جو علوم حدیث کا ذخیرہ عطا فرمایا، جو فقہ اور تفسیر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، یہ سب کے سب حقیقت میں دین کی خدمت اور دین پر چلنے کا صلہ ہے۔ نہ حضرت والد صاحب کا کوئی کاروبار تھا، نہ ہی عصری لحاظ سے کوئی دنیاوی تعلیم کی بڑی ڈگری تھی، نہ ہی فیکٹریاں اور اس قسم کی اشیاء تھیں جن سے عام طور پہ لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، نہ ہی حضرت والد صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی سیاسی عہدہ کبھی قبول کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا وہ خالصتاً دین کی خدمت اور دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے لیے حضرت والد صاحب کی حیات طیبہ اور زندگی ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق، صوبہ سرحد اور KPK کے ایک نامعلوم گاؤں جس کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے زیادہ لوگوں کو، وہاں پہ ایک کچے گھر میں پیدا ہوئے، اور ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کی طرف رغبت عطا فرمائی تھی، دین کا شوق عطا فرمایا تھا، دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ میری دادی محترمہ والد صاحب کی والدہ مرحومہ ابتدائی تعلیم قرآن کریم کا ناظرہ اور ضروری مسائل ان سے سیکھنے کے بعد
باوجود یہ کہ اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن یہ شوق پیدا ہوا کہ کچھ مزید تعلیم حاصل کی جائے، مزید علمی صلاحیتوں کو ابھارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد صاحب کی ہر سلسلے میں خاص مدد اور نصرت فرمائی، اور وہ اس طرح کہ اسی گاؤں کے اندر دو ایسے علماء جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے اور عالی درجات سے فرسٹ ڈویژن میں بہترین گریڈز کے ساتھ پاس ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک عالم نے علامہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بنوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی، حضرت مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت والد صاحب کے محلے کے قریب ہی رہا کرتے تھے۔ اور دوسری بزرگ شخصیت حضرت مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بھی تھے رشتے میں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بہترین علم عطا فرمایا تھا، اخلاق سے نوازا تھا، اسلاف کا ایک نمونہ تھے۔ الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے ان سے شرف تلمذ حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور متعدد کتابیں میں نے ان سے پڑھی ہیں، اور وہ براہ راست علامہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث تھے اور ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے براہ راست شاگرد تھے۔ یہ سب بتانے کا مقصد آپ حضرات کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر ہی ہماری کامیابی رکھی ہے۔ جب ابتدائی کتابیں وہاں پر پڑھی تو حضرت مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ آپ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو جائیں اور وہاں پر جا کر باقاعدہ درس نظامی کے ذریعے تلمذ کتابوں کا علوم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی حضرت والد صاحب کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ حضرت بیار و مددگاری کے عالم میں کراچی تشریف لائے، سیدھا جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن پہنچے، اور مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو ایک خط دیا گیا تھا، وہ خط مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے۔ بنوری ٹاؤن میں داخلے بند ہو چکے تھے، اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اصولی اور اصول کے معاملے میں سخت ترین شخصیت مشہور تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ کا داخلہ تو وہی سے ہو چکا ہے۔ مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفارش لکھی ہے اور انہوں نے جو آپ کے حق میں باتیں لکھی ہیں، اس کے بعد میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا۔ یہ تمام سلسلے جو آج اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد صاحب کے محنت سے اور ان کے اخلاص سے اور ان کی کوششوں سے یہاں پر قائم اور دائم رکھے ہیں، یہ سب ہمارے اسلاف اور علماء کی برکات ہیں، یہ سب اس ہمارے دین کی برکت ہے، یہ سب حقیقت میں اسلام کی نصرت اور اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں، اور حقیقت میں یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی حقانیت اور آپ کی خدمت کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں بڑے بڑے انبیاء تشریف لائے، بڑے بڑے اولیاء تشریف لائے، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف لائے، تابعین تشریف لائے، ائمہ تشریف لائے، محدثین تشریف لائے، فقہاء تشریف لائے، رجال کے ماہرین تشریف لائے، لغت اور ادب کے ماہرین تشریف لائے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن ہر حال میں واپس جانا ہی جانا ہے۔ صرف مقدم اور مؤخر کی بات ہے، کوئی پہلے چلے جاتا ہے،
اور کوئی بعد میں چلا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت مقررہ آ جائے تو ایک لمحہ نہ وہ تاخیر کر سکتا ہے، نہ وہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اپنی زندگی ختم کر سکتا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام خاصیات رکھی ہیں کہ یہاں انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، یہاں انسان کو لذائذ اور لذتیں بھی ملتی ہیں، یہاں پہ انسان کو بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کی لگژری اور کمفرٹیبل چیزیں بھی ملتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں غم بھی ہیں، اس دنیا میں صدمے بھی ہیں، اس دنیا میں حزن بھی ہے، اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ تکالیف اور آزمائشیں بھی آتی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ضحیٰ کے اندر جو آپ کی شان بیان فرمائی، آپ کے لیے تسلی بیان فرمائی، آپ کا مقام بیان فرمایا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے پیارے پیغمبر، آخرت وہ یقیناً اس دنیا سے آپ کے لیے بے انتہا درجے افضل اور اعلیٰ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، وہ آپ کا اصل مقام ہے، وہ دائمی ہے، وہاں پر کوئی غم نہیں آتا، وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں پر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن اس آیت میں مخاطب تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو شے عطا فرماتے ہیں کسی کو، تو اس کی غیر موجودگی میں پھر وہ اشیاء، وہ مال، وہ دولت، وہ مقامات، وہ ان کے ورثاء کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اس دنیا کے اندر، نحن انبیاء لا یورثون درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم العلماء ورثۃ الانبیاء. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں وہ علماء کرام ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ قال اللہ اور قال الرسول والے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں. تو جو حکم پیغمبر کے لیے بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، گویا کہ وہ حکم علماء کرام، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے خود بخود ان کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے. یہ بات سن کے اور یہ حدیث سن کے، آیت سن کے یہ دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے کہ جتنا بھی صدمہ ہو، جتنا بھی غم ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم غفران سے یہ امید ہے کہ حضرت والد صاحب اس دنیا سے بہتر اور اعلی مقام کی طرف تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، صلحاء، صدیقین اور شہداء والا مقام عطا فرمائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور 1000 کتابوں سے زیادہ کے مصنف، انہوں نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، اور اس تفسیر کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کے ذیل میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض افراد کو اپنی امت میں، اپنے خاص بندوں کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ بظاہر جو شہید حکمی کا بیان ان کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہو، اس کے باوجود وہ شہداء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں.
اور انہوں نے پھر باقاعدہ مثال سے سمجھایا کہ ایک گناہگار شخص جو اپنے بستر پر تڑپ تڑپ کر مر گیا ہو وہ بھی یقیناً مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. اور ایک اللہ کے دین کا مجاہد جو اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کے لیے بھاگتا ہو، پھرتا ہو، جنگ لڑتا ہو، جہاد کرتا ہو، یہاں تک کہ اپنی جان ہی اللہ کے حوالے کر دی اور اللہ کے دین پر قربان ہو گیا، وہ بھی حقیقت میں ایک مردہ ہے، اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے. لیکن ان دونوں اشخاص کی حالت میں اور ان دونوں کی مقام میں بہت بڑا فرق ہے. فرمایا کہ ہاتھ بھی جسم ہے اور ہاتھ کے اندر جو حساسیت ہے وہ الگ طریقے کی ہے، اور پیر کے پیچھے کی طرف جو ایڑی ہے وہ بھی جسم ہے اور اس میں جو حساسیت ہے وہ الگ طریقے کی ہے. ہاتھ لگانے سے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں گرم ہے، ٹھنڈا ہے، کردرا ہے یا سیدھا صاف ستھرا ہے، وہ اتنا جلدی ہم اپنے پیر کی ایڑی کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے. حالانکہ یہ بھی جسم ہے، اس میں بھی حیات ہے، یہ بھی زندہ بندے کا حصہ ہے، اور پیر بھی جسم ہے، اس میں بھی حیات ہے اور وہ بھی زندہ بندے کا حصہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ آخرت میں اور حشر میں اور قبر میں جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کے خادمین ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر ساری زندگی صرف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی اعلی مقامات عطا فرماتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ابتدا میں کچھ آیات پڑھی. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جن کو اللہ نے علوم سے نوازا ہوتا ہے، جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حضور سرب سجود ہوتے ہیں، وہ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں یا خدا نخواستہ جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جن کو علوم کی شان اور علوم کی عظمت عطا نہیں ہوتی، وہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہیں. اس دنیا کے اندر ایک دن میں کتنے افراد انتقال فرماتے ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اس کے قریبی لوگ آتے ہیں، غم صدمہ کر کے اور چند دن بعد بھول بھال جاتے ہیں. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چلے جانے سے پورا عالم اور پوری دنیا ان کے جدائی کا اور ان کے چلے جانے کا غم محسوس کرتی ہے. حضرت والد صاحب بھی ان افراد میں سے، ان اللہ کے نیک بندوں میں سے، ان اولیاء میں سے تھے کہ جن کی جدائی کا غم صرف کراچی میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، صرف بر صغیر میں نہیں، بلکہ پورے عالم کے اندر محسوس کیا گیا. اور یہ ہماری امت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان اللہ تعالی لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تبارک و تعالی جب علم اٹھائیں گے تو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ اچانک سب لوگوں کا علم ختم ہو گیا. جو علماء تھے وہ جو ہلاک ہو گئے، اور جن کو دین کی نالج تھی، جن کو دین کا علم تھا، جو دین کی سمجھ رکھتے تھے، وہ اچانک سے دین کی سمجھ کھو بیٹھے. ایسا نہیں ہوگا. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. لیکن اللہ تبارک و تعالی دین کو اٹھائیں گے علماء کے اٹھانے سے. آپ غور فرمائیے ذرا، ہمارے جو احباب علماء سے محبت رکھتے ہیں اور مدارس دینیہ اور علماء کی خبر رکھتے ہیں، یہ سال عام الحزن کا سال ہے. اس سال میں جو علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے،
اس سال میں جن علماء نے ہمیں یتیم چھوڑا ہے، اس سال میں جو علماء دنیا سے پردہ فرما گئے، بے شمار ہیں، ان کی گنتی کرنا ممکن نہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ علم اٹھ رہا ہے، اور یہ علم اٹھنا یہ خدا نخواستہ امت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صدموں کے باوجود، غم اور ہم کے باوجود اپنے اس کام کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر ہم سارا دن بیٹھ کر روتے رہیں، ماتم کریں اور غم اور صدمے سے نڈھال رہیں تو اس سے ہمارے اسلاف کو، خصوصاً حضرت والد صاحب کو، کوئی ایصال ثواب یا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے، تمام شاگرد گواہ ہیں ہزاروں، فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ میرا یہ کام جاری اور ساری رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت جاری اور ساری رکھو، تو اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہا تو سمجھو کہ میں موجود ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو میری ذمہ داریاں لگائی تھی وہ میں اپنے خلف کو اور اپنے بعد بااعتماد افراد کو دے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ جاری اور ساری رہے۔ میرے محبوب بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے معزز طلباء کرام، ہمیں اب باقاعدہ اس بات پر مضبوطی سے عمل کرنا ہوگا کہ ہم دین پر ہمیشہ قائم اور دائم رہیں۔ ہم توحید کا درس جو حضرت والد صاحب نے 40 سال سے زیادہ اس منبر اور محراب سے دیا ہے اس کو بھلا نہ بیٹھیں۔ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو اور سنت پر عمل کرنے کو، سنت پر مضبوطی سے کھڑے رہنے کو ہرگز بھلائیں نہیں۔ ہم وہ عقائد جو ہمارے اسلاف کے ہیں، جو اہل حق کے ہیں، جس کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی نجات رکھی ہے، ان عقائد پر، ان اعمال پر، ان صدقات پر، ان خیرات پر، ان نیکیوں پر قائم اور دائم رہیں تاکہ ہمارے یہ اعمال جاری رہیں اور ہماری اگلی نسلوں تک یہ امانتیں پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت، اللہ کا خوف، تقوی، ورع، یہ تمام صفات جو سب سے زیادہ بکمال پائی جاتی ہیں وہ علماء کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اور ہم میں سے ہر شخص وہ دین کا عالم ہو، ہر شخص وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہر شخص کو یہ پتا ہو کہ اصل کامیابی کس چیز میں ہے اور نجات کس چیز میں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو مدرسہ ہے، جامعہ مسجد احسن، جامعہ عربی احسن العلوم، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ احسن المدارس، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ عثمان و مسجد طاہر، جامعہ مسجد امام ابو یوسف، الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن اسکول، الاحسن ماہنامہ رسالہ، یہ تمام ان اداروں کے نام ہیں، یہ تمام ان دین کے قلعوں کے نام ہیں جو حضرت والد صاحب نے اپنی زندگی میں دن رات انتھک محنت کر کے قائم اور دائم فرمائے تھے۔ میں آپ حضرات سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ والد صاحب نے کیوں کیا؟ اس سے کیا ہوا؟ کیا دنیاوی الیاذ باللہ کوئی فوائد حاصل کیے؟ اگر کیے ہیں تو وہ سب آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اور حضرت والد صاحب کا ہمیشہ سے یہ مجھے بھی واعظ اور نصیحت رہتی تھی، شاگردوں کو بھی واعظ اور نصیحت رہتی تھی کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیا آپ کے قدموں میں آیا کرے گی۔ یہ تمام ادارے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں حضرت والد صاحب کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرنے والی شخصیات پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، ایسے افراد منصع شہود پر آئیں کہ جن کی موجودگی سے ہماری امت کی رہنمائی وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور بہترین طریقے سے ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ادارے اب یتیم رہ گئے ہیں،
اور ان کی تمام ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر، میرے ساتھیوں پر، میرے اساتذہ پر، حضرت والد صاحب کے احباب پر، ان کے دوستوں پر ڈالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ ادارہ اور اس کی تمام شاخیں اور اس کے تمام متعلقات اور اس کے تمام طلباء اساتذہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے اور دین کا کام کرنے والے، ان کی مدد اور نصرت یقیناً اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، جب آپ کراچی تشریف لائے اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی تو ایک صاحب نے ان کو ایک خطیر رقم دینے کی کوشش کی۔ ابھی مدرسہ نہیں بنا تھا، زمین بھی نہیں ملی تھی، تو ایک صاحب نے کہا، آپ اس زمانے کے حساب سے وہ کروڑوں روپے بنتے تھے، فرمایا یہ آپ لے لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں نے آپ سے یہ پیسے لے لیے تو میرا اللہ پہ جو توکل ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ اب تو پیسے آ گئے، کام آسانی سے ہو جائے گا، میں یہ پیسے آپ سے نہیں لے سکتا۔ صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب دین کی خدمت شروع ہو جائے، مدرسہ بن جائے، پھر جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنی ہم خود آپ سے لے لیا کریں گے۔ یہ ہوتا ہے علماء کا توکل، اور یہ ہوتا ہے اللہ کی دین کی خدمت کرنے کا اجر اور مقام۔ میں ظاہر بات ہے کہ حضرت والد صاحب کی طرح قادر الکلام نہیں ہوں، اس طرح سے آپ حضرات کو بات سمجھانا شاید میرے لیے اس وقت ممکن نہ ہو۔ بہت زیادہ حوادث سے، پریشانیوں سے گزرا ہوں۔ ایک عظیم سایہ، علمی سایہ، محبت کا سایہ، شفقت کا سایہ، اور دنیا کے اندر ایسی شخصیت میرے لیے کوئی اور نہیں جیسے حضرت والد صاحب نے ہمیشہ محبت فرمائی، شفقت فرمائی، اور ایک عجیب اور غریب نظام ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر شخص سے، ہر شاگرد سے، ہر اولاد سے ایک الگ محبت، ایک الگ رشتہ اور ایک الگ تعلق قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور وہ ہم سے اب جدا ہو گئے ہیں، اس لیے غم اور صدمہ شدید ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صبر کریں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے، ہم ایصال ثواب کریں گے، اور اصل کام جو اللہ کے دین کی خدمت ہے، جس میں ساری زندگی ہمارے والد صاحب نے صرف کر دی، اسی کام میں کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب